میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی عظیم الشان شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخصیت سدھارتھ نگر یو پی سے تعلق رکھتی ہے، اور ہندوستان سے جن ابتدائی لوگوں نے مدینہ یونیورسٹی میں جا کر کے تعلیم حاصل کی، انہی لوگوں میں سے سب سے پہلے جانے والے لوگوں میں سے وہ ہیں بزرگ عالم دین، اور لگ بھگ 30 سال سے جامعہ سلفیہ میں تدریسی خدمات انجام دینے والے ہم سب کے استاد۔ میری مراد ہے جناب حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ سے میں درخواست کروں گا نہایت ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم جناب مولانا عبدالسلام صاحب مدنی سے کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے، عقیدہ ہے کہ عقائد کے باب میں 6 چیزیں بنیادی جن پر یقین رکھنا: ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ان 6 باتوں میں یوم آخرت پر یقین، اس کا عقیدہ، اس کا اذعان۔ یوم آخر سے مراد موت سے لے کر کے اور اس کے جملہ مراحل، برزخی زندگی قبر کی، حشر و نشر اور جنت جہنم میں جانا، یوم آخر پر ایمان لانے کا سے یہ مراد۔ اس پر یقین ضروری ہے۔ یہی بنیادی عقیدہ ہے جس کے ہوتے ہوئے آدمی ہر کار خیر کو بآسانی کر سکتا ہے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، جب وہاں کی جواب دہی کی فکر ہو، یوم آخرت کی فکر ہو۔ میں نے سورہ نور کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جسے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مسجدوں کے آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ رجال، ایسے افراد ہوتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں تجارت اور بیع و تجارت، بیع و شراء ہم ایک معنی میں لیتے ہیں۔ جو سامان آدمی کہیں سے لا کر کے بیچے اسے تجارت کہتے ہیں، اور اپنی جگہ پر بیچے اس کو بیع کہتے ہیں۔ مفسرین نے معنی کیا ہے تو قد کاوش والی بیع شراء اور جو کم محنت جس میں ہے بیع شراء، یہ آدمی کو نماز سے زیادہ غافل کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اذان ہو چکی ہے، ایک گاہک آ گیا، اس نے مال دکھانے کو کہا دیا ہے، اب آدمی نماز کو مؤخر کرے کہ یہ سودا کرے، اور دوسری چیزوں میں کہا آدمی اپنا ذاتی کام کر رہا ہے، وہ چھوڑ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انہیں غافل نہیں کر پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ یخافون یومن، ایک دن کا خوف ہے ان کو، ایک دن کا ڈر ہے انہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل یہ اچھلیں گے، نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، اس دن کا خوف ہے۔ اس لیے بھلائی کے کاموں سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، بیع و شراء دنیا کمانا انہیں روک نہیں پاتا۔ وہاں کی فکر ہے، وہاں کا ڈر ہے، وہاں جانے کا کیونکہ انہیں عقیدہ ہے، وہ جانتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کے کمانے کا یہ ذریعہ ہے، وہاں کے لیے قد و کاوش ہے۔ یہ یقین جس کے اندر پیدا ہو گیا، دنیا کا کوئی نگراں، کوئی محافظ آدمیوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اتنے جیل خانے آباد ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، کیا سزاؤں سے لوگوں کی اصلاح ہو گئی؟ دل اور ضمیر کا انقلاب آتا ہے،
دل و ضمیر کا عقیدہ جب بیدار ہوتا ہے تو آدمی ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور ہر نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب وہاں کی فکر ہو جائے، صحابہ کرام کے دل میں، مسلمانوں کے قلب و ضمیر میں وہاں کی فکر وہیں کے لیے آئے ہیں، اسی کی تیاری کے لیے ہم وقت یہ دامن گے، وہ سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ کے ہاں تو ہمیں جانا۔ سورہ دہر میں اللہ نے نیک لوگوں کے صفات بیان کیے، وہ یتیمون الطعام علی حبہ، کھانا کھلاتے ہیں یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم بدلہ نہیں چاہتے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ایک طویل شدید دن کا ہمیں ڈر ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اس دن سے ایسے لوگوں کو اللہ ان شر سے بچائے گا۔ وہاں کی فکر ہے۔ اس دن کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ اس دن قیامت کے دن اگر کوئی حمل والی عورت ہو تو حمل گر جائے، حمل فی قرار مکین ٹھہرتا، مضبوط جگہ میں حمل ٹھہرتا ہے۔ قیامت کی ہولناکی ایسی شدید ہوگی، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو فراموش کر دے گی، اپنے لخت جگر کو، اگر بچے وہاں ہوں، اگر حمل وہاں ہو۔ وتری الناس سکارا، اس دن لوگوں کو بدمست آپ دیکھیں گے، وما ہم بسکارا، شراب کے نشے سے بدمست نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن کا نقشہ کہیں یوں کھینچا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن وہ ہوگا کہ آدمی اپنوں سے بھاگے گا۔ اس دنیا میں جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو آدمی اپنوں میں جاتا ہے۔ گجرات میں کچھ بیماریاں پھیلی، وہ یو پی کے رہنے والے، بہار بنگال کے رہنے والے بھاگ کر کے گھر چلے گئے۔ بمبئی میں کوئی بات ہوئی، گھر جانا چاہتے ہیں۔ کسی ملک میں کوئی بات ہوئی، اپنے ملک لوٹنا آدمی چاہتا، اپنوں میں جانا چاہتا ہے۔ چوپائے سورج گرہن جب ہوتا ہے، چوپائے چرتے رہتے ہیں، تاریکی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھاگ کر کے اپنے رہنے کے ٹھکانے پر بھاگ کر کے جاتے ہیں، گھر لوٹ آتے ہیں۔ قیامت کا منظر بالکل الٹا ہوگا، اپنوں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت حضرت اکرمہ کی ایک روایت ذکر کی کہ آدمی میدان محشر میں ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہوگا، سوچے گا کہ میری نیکی کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا، اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا، بیوی ملے گی، آدمی پوچھے گا اے حاضہی، اے میری بیوی، میں تمہارے لیے دنیا میں کیسا شوہر تھا؟ فَأَصْنَتْ مَا اسْتَطَاعَتْ، اپنے شوہر کی میدان محشر میں جتنی تعریف کر سکتی ہے وہ عورت تعریف کرے گی، آپ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، اتنا خیال کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ آدمی اپنی یہ تعریف سن کے بعد کہے گا کہ میرا حساب کتاب ہونے والا، اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی دیکھ دو، انی احتاج الی حسنۃ واحدہ، ایک نیکی خالی دے دو، کہیں ایسا نہ ہو میری ایک نیکی کم ہو جائے۔ ایک نیکی، آپ اس دنیا میں ایک نیکی کرنا چاہیں تو ایک نیکی نہیں ہوگی، آپ نے ارادہ ہی کر لیا تو آپ کی ایک نیکی لکھی جا چکی، اور کر لیا تو کم سے کم 10 ہو گئی اور 700 گنا ہوگی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے قرآن کریم کے الف لام میم کی تلاوت کی، جس کی مراد بھی آدمی نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ نے فرمایا الف حرف ولام حرف میم حرف، یعنی کم سے کم 30 نیکی ہو گئی تلاوت کی نیت، جبکہ اس کا معنی مراد کوئی نہیں سمجھتا۔ ایک نیکی، عورت کہے گی اے سر ما سألت، میرے سرتاج بڑی چھوٹی چیز آپ نے مانگی ہے، لیکن پریشانی یہ ہے اخاف ما تتخوف بھی، جو خطرہ آپ کو ہے وہی ڈر مجھے بھی ہے، میری ایک نیکی کم ہو جائے گی، جو میرا وزن ہو رہا ہوگا تو میں کیا کروں گی، اس لیے میں نہیں دے سکتی۔ آدمی اس کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کرے گا، پہچانے گا لخت جگر میں تمہارے لیے دنیا میں کیسا باپ، بیٹا تعریف کرے گا
مستطاع، جتنی اپنے ابا جان کی تعریف میدان محشر میں کر سکتا ہے. اب اپنے لخت جگر سے ایک نیکی نہیں، مثقال و ذرہ، ایک ذرہ برابر نیکی کا دے دو. ابھی کم نہیں ہوئی ہے نیکی، خطرہ یہ ہے ابھی تو اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا. قرآن کی تلاوت کرنے کتنی نیکیاں ہو سکتی. بیٹا کہے گا ابا جان ایسا، وہی جواب ایسا ما سأل، بڑی معمولی چیز آپ نے مانگی ہے، لیکن اخاف ما تتخوف بھی، مجھے بھی یہی خطرہ، یہی ڈر دامن گیر ہے، میری نیکی اتنی کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا، اس لیے میں نہیں دے سکتا. اور اس پر حضرت اکرمہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اور یہی نہیں، اگر آدمی مجرم ہو گیا تو آدمی چاہے گا ہم بچ جائیں، ہمارے بدلے میں جھونک دیے جائیں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم انجیہ. اگر مجرم وہاں ہو گیا تو چاہے گا میری عوض میری بیوی جھونک دی جائے، میرے بیٹے، میرے بال بچے، میرے ماں باپ اور میرا خاندان جو مجھے پناہ دیتا تھا. اور وہی نہیں، ومن فی الارض جمیعا ثم انجیہ، روئے زمین کے سب باشندے میرے عوض جہنم میں جھونک دیے جائیں، میں بچ جاؤں. اللہ فرماتا ہے کلا انہا لظا، یہ نہیں ہو سکتا. جہنم یہ شعلہ زن ہے، نزاعۃ للشوا، چمڑی کو ادھوڑی کر کے رکھ دے گی. یہ قیامت کا وہ دن ہے جس کا یقین ایک مومن رکھتا ہے اور اسی لیے تیاری کرتا ہے. آدمی جانتا ہے وہاں کیا منظر پیش آنے والا. صحابہ کرام کے قلب و ضمیر میں یہی خوف رہا کرتا تھا، یہی ڈر رہا کرتا تھا، یہی ڈرتے رہتے تھے. صحابہ کرام کی زندگی میں اور اس سے پہلے بھی بنو اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ جو تینوں غار میں پھنسے تھے، نیکی کی تھی وہاں کے لیے کہ اللہ وہاں ہمیں بدلہ دے. اس مقصد سے نہیں جب نیکی کی تھی، اللہ سے درخواست کریں گے الہ اگر میں نے یہ نیکی تیرے رضوان کے لیے کی تھی، تیری رضامندی کے لیے کی تھی، تو اس کے واسطے اور وسیلے سے سوال کرتے ہیں اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے. وہاں کے لیے ہم نے تیاری کے لیے کی تھی. اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں تو تو جانتا ہے، اب دنیا میں مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی. یہ اپنے اعمال خیر کا وسیلے کی بات آپ کرتے ہیں. یہ واقعہ ہر مسلمان پڑھے لکھے کو مضمون تو ضرور یاد ہے، پھر بھی وسیلے کی بحث میں الجھتے ہیں، صحیحین کے روایت سے صحیح عقیدہ نہیں سیکھ پاتے. واللہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا. وہ چٹان کچھ سرکی، کچھ ہٹی اور اس کے بعد نکل آتے ہیں. لیکن ہر ایک کہتے ہیں الہ اگر میں نے تیری رضوان کے لیے کام کیا ہے تو اس کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے چٹان کو ہٹا دے. وہاں کے رضوان کے لیے آدمی کام کرتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، لخت جگہ وہ چھرا گھوم دیا گیا تھا، اور ان کی پوری زندگی اور تمام صحابہ کرام کی پوری زندگی آخرت کی فکر ہی کوئی تو تھی. خلیفہ ہوتے ہوئے گشت لگانے کی کتنی واقعات. حضرت ابو طلحہ سے کہا یہ قافلہ ٹھہرا تھا مدینے کے باہر. تاریخ عمر بن الخطاب آپ دیکھیں گے بہت سے واقعات. حضرت عبد الرحمن سے کہا عبد الرحمن وہ قافلہ باہر ٹھہرا ہے، اس کی پاسبانی کے لیے جہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے وہاں چل کر کے رہیں تاکہ اس پر کہیں سے چوری ووری کرنے والے نہ کر سکیں. کہ رات کی آرام کو چھوڑ کر کے کس نے کہا تھا، جنت کی بشارت تو نبی کے زمانے میں پا چکے. وہاں گئے دونوں آدمی نے کہا کہ لاؤ یہاں آپ نفلی نماز پڑھیں. نماز شروع کر دی. حضرت عمر بن الخطاب نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ خیمے سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی. کچھ رکعتیں پڑھ کر کے قریب گئے اور کہا اے عورت تیرا بچہ روتا ہے، اس کا خیال کر. یہ کہا کر کے چلے آئے، پھر نماز میں مشغول ہو گئے. آپ تصور کیجئے ایسا بچہ جس کو دودھ چھڑایا جا رہا ہو وہ کیسے بے بسی اور آہ سے روتا ہے. اگر آپ کا بچہ کبھی رویا ہوگا اندازہ کیا ہوتا آپ سمجھ سکتے ہیں. اپنی بیویوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آہ بچہ دودھ کا خوگر ہو چکا، فطام کا زمانہ ہے، دودھ چھڑایا جا رہا ہے، وہ تکلیف بچے ہی جان سکتے ہیں. آپ زیادہ رونے سے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر رونا شروع کیا. حضرت الخطاب گئے اور کچھ سخت کہا
تو بہت بری عورت ہے اور بچے کو رلا ہی رہی ہے، بچے کو خیال کر۔ پھر چلے آئے، نماز میں مشغول ہو گئے۔ سحر ہوتے ہوئے پھر بچہ رویا، قریب گئے تو کہا کہ تم بہت بری عورت ہو، رات بھر بچہ روتا رہا، تم خیال نہیں کرتی، کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے میں اسے دودھ چھڑا رہی ہوں اس لیے یہ رو رہا ہے۔ کیوں دودھ چھڑا رہی ہو؟ کہا اس لیے میں یہ کم لہو، کتنے سال کا بچہ ہے؟ کہا کچھ سال نہیں، قضا قضا اشہر، ابھی اتنے مہینے کا بچہ ہے۔ کہا اللہ کی بندی کیوں جلدی کرتی ہو اتنا پہلے دودھ چھڑانے کی؟ گویا کہ قرآن میں حولین کاملین لمن ارادا ان یتیم الرضاع، ابھی چند مہینے کے بچے کو دودھ چھڑا رہی ہو، یہ ماں ہو کر اسے دودھ کیوں چھڑا رہی ہو؟ کہا اس لیے چھڑا رہی ہوں کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب اس وقت تک بیت المال سے وظیفہ نہیں متعین کریں گے جب تک کہ فطیم بچہ رضاعت چھوڑ نہ دے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کانپ اٹھے، سحر کا وقت تھا، آئے، نماز خود پڑھاتے تھے، فجر کی نماز میں کھڑے ہوئے، راوی کہتے ہیں لم یستبن، آپ کی قرت اس دن شدت بکا، دل کے ہیجان، دل کی کیفیت کی وجہ سے صاف قرت نہیں کر پاتے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں بوسن لعمر کم قتل من اولاد المسلمین، خرابی ہو عمر بن الخطاب کو، کتنا مسلمان بچوں، معصوم بچوں کو اس نے جان لی ہے۔ یعنی فطام کا زمانہ، دودھ چھڑانے کا زمانہ جب کہ نہیں ہوتا ہے، وظیفے کے لیے جو قید لگا دی ہے، اس لیے کتنے ستائے گئے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی بچہ مسلمان کا پیدا ہوگا بیت المال سے وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ یہ فکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو وہاں کی تیاری کی، میری وجہ سے کتنے بچے بلکے ہیں، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت اسلم کو لے کر کے نکلے اور باہر دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بدوی آدمی باہر بیٹھا ہوا، خیمے کے اندر وہ کراہنے کی آواز، سلام کیا، پوچھا یہ کراہنے کی آواز کیا ہے؟ اجنبی آدمی نے کہا آپ اپنا راستہ لیجئے۔ کہا بتاؤ تو شاید کچھ میں مدد کر سکوں۔ کہا میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہو گئی ہے، مدینہ پہنچ نہیں سکا، یہ کیفیت ہے۔ کہا کوئی مددگار ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ اسلم کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فوراً واپس آئے، اپنی بیوی حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں ان کو بیدار کیا۔ رات کی تاریکی میں وہاں کی فکر ہے، زبردستی نہیں، کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیا نیکی کمانے کا تمہارا دل چاہتا ہے؟ اللہ نے تمہیں نیکی کمانے کا موقع دیا ہے، ایسی بات ہے کہ جب یہاں عورت یہاں ولادت ہو چکی ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں، تم ولادت میں مدد کے لیے چل سکتی ہو تو انتظام کر کے چلو۔ تیار کر کے لے گئے، پہنچے، بیوی کو اندر جانے کو کہا، اپنا اس کے بدوی کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ حریرہ جیسی چیز تیار کی، ولادت ہوئی۔ ان کی بیوی ام کلثوم کہتے ہیں امیر المومنین آپ اپنے رفیق و ساتھی کو اطلاع کر دیجیے اللہ نے لڑکے کی ولادت کی۔ امیر المومنین سن کر کے وہ بدوی وہ کانپ اٹھا کہ امیر المومنین میرے ساتھ یہ ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے پکایا، اس کو کھلایا اور خیمے کے پاس رکھ دیا، کہا اس عورت کو کھلا دو۔ یہ آخرت کی فکر ہے، جنت کی بشارت تو نبی کے زمانے میں پا چکے تھے۔ اسلم ہی کا بیان ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ جو گئے، جو عورت کو دیکھا تھا اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے آگ جلائے ہوئے، بچے رو رہے ہیں، آگ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہڈیاں چڑھائے ہوئے۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ عورت کہتی ہے اور اللہ خبر لے عمر بن الخطاب کی، امیر المومنین کی۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ امیر المومنین کو کیا خبر تم کس حالت میں ہو؟ کہا ہمارے ولی ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، اور ان کو خبر نہیں، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسی لیے گاندھی جی نے شاید کہا تھا تمہیں حکومت چلانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے، تم عمر بن الخطاب بکر صدیق کی سیرت سے سیکھو۔ کہا ذمہ داری کیوں قبول کی ہے؟ وہ بدوی عورت جانتی ہے ووٹ کس کو دینا چاہیے، ووٹ کس کو دینا چاہیے وہ زیادہ جانتی ہے۔ وہ عربی کا مقولہ ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہی ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ سیادت رتبے ہی کا نام نہیں، وہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ کہا انہوں نے قیادت قبول کی۔ بعض راتوں کا بیان، بکریاں چرواہے سے کہنے جاتی ہیں کہ مجھے پانی پلائیے، چرواہا خود انتظام کرتا ہے، وہ راعی ہے، اس وقت پانی پلانے کا وقت ہے، اس وقت چارے کا انتظام ہے، آرام کا وقت ہے۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں جلد، اسلم کہتے ہیں کہ جلد عمر بن الخطاب پلٹے، یو ہر ویلو دوڑتے ہوئے آئے، گودام کھلوایا، سامان لیا، بوری تیار کر لی۔ اسلم سے کہا کہ میرے پشت پر لاد دو۔ امیر المومنین جنتی انسان،
جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی حیات مبارکہ میں عمر فی الجنہ کہہ چکے تھے۔ میرے کندھے پر لا اسلم کہتے ہیں آپ کے غلام، آقا میں اسی کام کے لیے تو ہوں۔ وہاں کی فکر ہے، اسلم یہ بتاؤ میدان محشر میں میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھا سکو گے؟ جنت کی بشارت کے باوجود وہاں کی فکر ہے، اس لیے اس رات سے اپنے پشت پر لدایا، قلی کی طرح ہر ویلو دوڑتے ہوئے گئے، ہانڈی کو صاف کیا، چولہا جلایا، اس میں کچھ ڈالا اور تیار کیا حریرے جیسی چیز، اور جب تیار ہو گیا تو ایک صحن منگا کر کے اس میں دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا انا ابسط ہوں، میں اسے پھیلاتا ہوں۔ ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے ماں کا زمانہ پایا ہوگا، آپ کو جلدی یا آپ کے بھائی کو جلدی یا آپ کے بیٹی کو جلدی، تو مائیں اس کو اس کی تیزی ختم کریں، حرارت کم کرنے کے لیے کہ کھانے کے لائق ہو جائے، اسے پھیلا دیتی ہیں کہ جلد اس کی گرمی تمازت ختم ہو جائے، کھانے کے لائق ہو جائے۔ ہم خطاب پھیلاتے تھے اور پھر اسلم وغیرہ یہ کھلاتے تھے۔ جب شکم سیر بچے ہو گئے، اسلم کہتے ہیں آپ پلٹے، ابھی بتایا نہیں میں کون ہوں۔ جب پلٹے تو تھوڑی دور آ کر کے بیٹھ گئے۔ اسلم نے کہا کہ رات زیادہ ہو چکی ہے، چلے آرام کریں۔ حضرت عمر الخطاب نے کہا، کچھ بولے نہیں، کچھ دیر بیٹھے رہے، بچے کھیلتے کھالتے رہے کچھ دیر تک، اس کے بعد سو گئے۔ تب کہا اسلم چلو، میں آیا تھا تو ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل یہ نہیں چاہتا تھا ان کے کھانے کا انتظام کر کے ایسے چلا جاؤں، ان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ یہ آخرت کی تیاری کی فکر تھی۔ عمر الخطاب کو جو نیزہ لگا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹے جاؤ حضرت عائشہ ایک تو حساب لگاؤ میرے ذمے بیت المال کا کتنا قرض۔ بخاری کے روایت کے مطابق بزوں سمانون 83 سے لے کر 89,000 درہم کا قرض آپ کے ذمے۔ یہ وہ تھا جو آپ حج پر تشریف لے جاتے، گورنروں سے ملاقات کرتے، وہاں کے معاملات بھی معلوم کرتے تھے، لیکن سب اپنے کھاتے میں رکھا تھا۔ کہا بیٹے اس کے لیے انتظام یہ کرنا، میری جائیداد بیچ ڈالنا، اور ایک اہم کام یہ ہے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس میرا سلام کہو۔ بخاری شریف کی روایت، ولا تقل امیر المومنین، عمر بن الخطاب کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، اب اصلاح نہیں پھر پھٹکا۔ یہاں تو دنیا استعمال کرتی ہے سابق صدر جمہوریہ، یعنی اس پوسٹ سے ہٹ چکے ہیں تب بھی سابق صدر جمہوریہ چلا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب ابھی زندہ با حیات کے امیر المومنین چنا نہیں گیا، لیکن اب اس کام کے کہتے ہیں بخاری کی روایت امیر المومنین نہ کہنا، یہ بخاری شریف کے الفاظ۔ اب میں لوگوں کے امیر المومنین نہیں رہ گیا، اب ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ عمر بن الخطاب کا سلام کہنا، اور کہنا وہ چاہتے ہیں اگر اجازت دیں تو ان کے حجر مبارک میں میں جب اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو میری قبر بن جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بغل میں، یہ میری دلی چاہت ہے۔ ان کی اجازت، مسلمان تو کسی کی زمین پر قبر بھی بنانا نہیں گوارا کرتا، کہ جائے کہ اپنی عبادت گاہ کسی دوسری زمین پر بنا دے۔ مقصوبہ زمین پر مسجد بنانے میں نماز جائز نہیں، غصب شدہ زمین پر نماز جائز نہیں، مسلمان یہ نہیں کر سکتا۔ یہ دین رحمت آپ کی یہ کانفرنس ہے، خوش نصیب ہیں آپ نے کیا عنوان پسند کیا ہے، دین رحمت۔ حقیقت میں یہ دین رحمت ہے۔ ہمیں اور آپ کو دنیا کہتی ہے یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ تو ایسے کہتے ہیں، ان کے ہاں جہاد کی آیت ہے، کس کی آیت ہے؟ ان بھائیوں سے کہیے، آہوزاری سے کہیے، ذرا سورہ ممتحنہ کی آیت مبارکہ تو پڑھ لیجئے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تمہیں بر کا سلوک کرنے سے، احسان کرنے سے، عدل سے نہیں روکتا، جنہوں نے تمہیں نہ گھروں سے نکالا ہے نہ تم سے قتال کیا ہے۔ ان تبروهم، ان کے ساتھ بر کا سلوک کرو۔ یہ کافروں مشرکوں کے سلسلے میں قرآن مجید یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت مبارکہ ہے، آپ کھول کر دیکھیے، اپنے وطنی بھائیوں کی دکھائیے، ہماری اسلام میں ہدایت کسی کی گئی ہے۔ قرآن نے کہا ان جنحوا للسلم فاجنحوا لها، صلح پر کوئی لڑنے والا انسان آمادہ ہو جائے تم صلح کر لو۔ اسلام نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی یا دعوت تمہیں عدل انصاف کا دامن چھوڑنے سے باز نہ رکھے۔ اسلام نے تو کہا کہ کسی پڑوسی کا تم پر حق ہے،
کون سا پڑوسی ہے؟ وہ مسلمان نہیں، جارہو جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور آسودہ ہو کر کے رہے۔ اسلام یقین یہ دین رحمت ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کا ناقص مطالعہ کرنے والے، جہاد کا معنی خالی تلوار کا لیا جاتا ہے، بذل الجہد کہتے ہیں جہاد کو۔ قرآن نے فرمایا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے جہاد کیا ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا میدان قتال میں جو تلوار اٹھائیں گے انہیں کی ہدایت ملے گی اور بقیہ لوگ ہدایت سے محروم ہیں؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں میرا نام لکھ گیا تھا، آپ نے پوچھا احین والدات، تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ففیہما فجاہد، تو کیا تلوار لو کر ماں باپ کو مارو؟ کیا معنی جہاد کا لے رہے ہیں؟ جہاد ایک شرعی لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، اس کا ایک مفہوم ہے شریعت میں۔ اسلامی دین و رحمت ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت مبارکہ بہت سے کم ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں یاد رہتے۔ آدمی عہد و پیمان کے لیے اس کی حفاظت، یہ دین رحمت کا عنوان آپ نے، میں مبارکبادی دیتا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے یہ عنوان چنا ہے۔ اس کی توضیح اس زمانے میں کتنی ضرورت، ہندوستان کے ماحول میں اور دنیا میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ دین رحمت کیسے ہے، مخلوق کے لیے کیسے ہے، چوپاؤں کے لیے دین رحمت کیسے ہے، عقیدے کے بعد میں دین رحمت کیسے ہے، معاملات کے معاملے میں یہ کیسے ہے، پڑوسیوں کے سلسلے میں کیسے ہے، لین دین کے سلسلے میں دین رحمت کیسے ہے، اور یہ رحمت کی وسعت اس کی کتنی، چوپایوں اور درندوں کے ساتھ اس کے سلوک کرنے کے جس نے ڈھنگ سکھلایا، کون سا ڈھنگ نہیں یہ دین رحمت کا عنوان۔ یہ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے قرآن کریم کی واضح ہدایتیں ہیں، یہ دین رحمت۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا تو مجھے امیر المومنین نہ کہنا، اور جو میرا انتقال ہو جائے جب لاش لے کر کے جانا تب بھی میرا سلام حضرت عائشہ سے کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، یہ اجازت دیں تو پھر دفن کرنا ورنہ عام قبرستان میں لے جانا۔ جیسے جیتے جی اجازت دے دی ہو آدمی نے، اب رائے بدل گئی ہو تب بھی کہنا۔ بخاری شریف کی روایت، حساب کر لینا، یہ اتنا حساب ہوا، میرے مال سے میری جائیداد بیچ کر کے سب ادا کر دینا، اور لخت جگر اگر میری جائیداد دینے پر بھی میرا قرض ادا نہ ہو تو پورے بنی عدی میرے خاندان سے چندہ کرنا، وہاں سے بھی جنتی انسان کے لیے چندہ۔ آخرت کی ذمہ داری میں نے خرچ کیا، میں ذمہ دار۔ آپ تو کہتے ہیں جس نے کیا وہ ان سے جائیے، ان سے ہم کیا، ہم تو چلے جائیں گے، ہم نے کیا ہے۔ حضرت عمر الخطاب کا گھر بکا، دار القضاء اس گھر کا نام پڑا حدیث کے الفاظ میں، قضائے دین عمر، حضرت عمر کا قرض ادا ہوا تھا، وہ گھر بک کر کے، وہ محکمہ نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کے خاندان کے امیر معاویہ نے اس کو خریدا، وہ قرض ادا کر دینا۔ اسی عالم میں حضرت عمر الخطاب کے سامنے ایک نوجوان آیا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، دیکھا کہ ٹخنے کے نیچے لنگی ہے، کہتے ہیں ردو علی الغلام۔ اس حالت میں بھی اتنے شفقت و پیار کا اسلوب، ہم تو تبلیغ کا یہ پیارا اسلوب سیکھا ہی ہم نے نہیں۔ اللہ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ و ہارون کو بھیجا، فرعون جنا انا ربکم الاعلی کہا، اس سے بڑھ کفری بات کچھ ہو سکتی ہے؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرم انداز میں بات کہنا، اس میں امید ہے کہ عبرت حاصل کرے، نرم انداز میں بات کہی جاتی ہے۔ اسلام کفری فتویٰ دینے کسی کلمہ گو کو نہیں سکھلایا کرتا ہے۔ آپ نے حضرت اسامہ کا واقعہ سنا ہے، رسول اللہ کا غزوہ جوہینہ کی طرف جو گئے ہوئے تھے، کافر نے، مسلم شریف کی روایت ہے، 7 مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ حضرت اسامہ نے نیزہ سنبھالا، درخت کی آڑ میں ہو کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ نے مار ڈالا کہ جان کا خطرہ ہوا تو کلمہ پڑھ رہا۔ یہ ایک تو کلمہ پڑھا ہے، مار ڈالا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے اسامہ احب رسول اللہ، جو کسی کا اور کا لقب نہیں، کلمہ سن کر کے کیسے تم نے نیزہ چلا دیا؟ کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے کیا تھا، 7 مسلمانوں کو جنت میں پہنچایا تھا، اور میری انی نیزے کی انی دیکھ کر کے کلمہ پڑھا۔ اور حل شققت عن قلبی، سینہ پھاڑ کر کے دیکھ لیا ہوتا، یعنی سینہ پھاڑنے میں پتہ نہیں چلتا۔ واللہ یتولی السرائر، اور ہم تو کفر کا فتویٰ بانٹتے رہتے، بہت شدید مسئلہ۔ حدیث میں آیا کفر کا، یہودیت کا، اسلام سے خروج کا اگر کسی کلمہ گو کو کہا گیا عند اللہ، اگر وہ ایسا ہے تب تو ٹھیک، ورنہ قائل والا کتنے بڑو جنبو دستار کا مالک ہو اس پر لوٹ جاتا۔ بہت شدید مسئلہ ہے، کلمہ گو کو اسلام سے خروج کی بات نہیں کہی جاتی، نہیں آپ کہہ سکتے، اس کے کام پر حکم لگا سکتے ہیں۔
افعال پر حکم لگا سکتے ہیں یہ شرکیہ کام ہے، یہ کفری کام ہے، لیکن بزرگوں دوستوں ہم لوگ نحو میں پڑھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم ایک فعل، اور دونوں کے معنی میں تضاد ہے، یہ اقسام اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جملے فعلیہ کا ترجمہ جملے اسمیہ کا نہیں ہو سکتا، اسم میں دوام و ثبوت ہوا کرتا ہے، فعل میں حدوث ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ یہی بہت سے پڑھے لکھے ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ کچھ مثالیں دوں تو شاید بات زیادہ ہو جائے، سچی بات میں کہتا ہوں، فعل اور اس میں فرق نہیں کرتا۔ آپ سوچیے اگر ہم نے کبھی 10 روپیہ آپ اپنی زندگی میں 10 روپیہ چندہ دے دیا، 10 روپیہ کسی فقیر کو دے دیا، تو کیا ہم کو سخی کہا جائے گا، دینداتا کہا جائے گا، حاتم وقت کہا جائے گا، حاتم کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، اسم نہیں استعمال ہوگا۔ ہاں اتنا دیا تبرع تو کہا جائے گا، فعل کہا جائے گا، دوام کا معنی نہیں ہوگا۔ خود کلمہ کی تقسیم میں اسم فعل ہے، اسم فعل ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، عربی گرامر کا اصول ہے۔ فعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، حدوث عارضی چیز، اسم دوام اس کا ضد پر دلالت کیا کرتی ہے، اس معنی کا فرق کر کے اور بہت سی یہ کفری باتوں کے فتوے چلتے ہیں۔ علماء اہل حدیث کسی کلمہ گو کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، کفر کا کام تو کہہ سکتے ہیں، یہ شرک کام ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، من ساما یرائی فقط اشرک، ظاہر ہے فقط اشرک یہی تعبیر اور جگہ بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن مشرک نہیں کہتے۔ اور جہاں کہیں اسم کا لفظ استعمال بھی ہوا ہے، وہ حدیبیہ کی جو بارش ہوئی تھی، مومنون بھی و کافرون بھی، وہاں بھی توجیہ کیا، دوسرا ہے کافرون بھی، نعمہ کا لفظ بھی آ گیا، مومنون بھی و کافرون بھی اسم استعمال ہوا، الفاظ آ گئے۔ حدیث کی تعبیر میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کفری فتوے مسلمان نہیں بانٹا کرتے۔ حضرت اسامہ نے وہ نیزہ چلا دیا، بار بار کہتے رہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اسامہ میدان محشر میں لا الہ الا اللہ آئے گا، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ بار بار کہتے رہے، اسامہ حب رسول اللہ، تم کیا کرو گے، کیا کہو گے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں، زاد المعاد کی روایت سے میں نے تمنا کی، کاش کس کام سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، اب تک کفر کی میری زندگی وہ کی رہی ہوتی، اور کفری عالم میں ہو کر کے پھر ایمان قبول کیا ہوتا، معاف ہو جاتا یہ کام۔ اتنا غضبناک ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام سلف کا طریقہ اس میں بڑا احتیاط کا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں امت مسلمہ کتنے بڑے بڑے فرقے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دے سکے ہیں، اور کفری کام بہت نمایاں۔ اس سے زیادہ واضح میں کرنا نہیں چاہتا، طلبہ کے سامنے، شاگردوں کے سامنے تو کر دیا جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں ہم تو معمولی چیزوں پر کہہ دیتے ہیں، وہ کافر ہو کافر ہو کافر۔ اور بزرگوں دوستو، ہم لوگ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا ماننے والے کہتے ہیں، ہم کسی کی تقلید بغیر دلیل کے نہیں کیا کرتے، کسی کی تقلید نہیں۔ ہمارا کوئی عالم کوئی فتویٰ دے دے تو ہم تو ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو لے لے۔ ہمارا عالم کیا ہو پائے گا کہ کوئی بات کہا گیا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم تو صاف کہہ دیتے ہیں، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، آمنا و صدقنا، وہ ہمارا عالم دین اس مسئلے میں۔ جس کی بات خلاف ہے، وہ کتنا ہمارا کچھ ہو، اپنے آپ کو کچھ کہے، ہم وہ بات نہیں مانا کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا یہی وجہ امتیاز ہے، ہماری پرکھ ہی جانیے۔ ہم نے کہا ہے، ہمارے ہی علماء کے کچھ فتوے ہیں، اگر ہماری دلیل سے مدلل نہیں ہیں تو ہم نہیں مانا کرتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں ہم پر نہیں تھوپنی چاہیے، ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ دین رحمت کی کانفرنس ہمیں ایک دعوت دیتی ہے، اتحاد کلمہ کی دعوت دیتی ہے۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، امت مسلمہ جو عالم میں پھیلی ہوئی ہے، کسی ایک بات پر متفق ہو سکتی ہے سوائے کتاب و سنت کے؟ کیا پوری دنیا کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ امام شافعی کے مذہب کے ماننے والے پوری دنیا کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی؟ ایسی بات ناممکن و محال ہے۔ ہاں، سب کا اجتماع ہو سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ کتاب اللہ پر سب کا ایمان ہے، سنت رسول پر سب کا ایمان ہے، اور دلائل سے جن کی بات اس میں اختلاف کی بھی ایک حلقے ایک حد تک ہوتے ہیں۔ مسائل میں علماء کرام کی خلوص کے بعد مسلم ہوا ہے۔ یہ دین رحمت کی کانفرنس ہمیں یہی دعوت دیتی ہے، اتحاد ملت کی، اتحاد کلمہ کی۔ معاشرے کے حالات کے پیش نظر ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی
یہ کانفرنس یہ دعوت دے گی اور ضرور دیتی ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے، جائز مقاصد کے لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کو بھی ملائیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے تلقین کی تھی، بیٹے میری جائیداد بیٹے کے ادا کرنا وہاں کی فکر تھی۔ وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ جب گزرے وہ پانی ملانے والا واقعہ، بچی کی شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان دوستو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اماں نے لاکھ سمجھایا، کہا اماں جان عمر بن الخطاب خلیفۃ المومنین کے سامنے تو ان کی اطاعت کریں اور پس پشت ان کی مخالفت کریں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، وہ نہیں دیکھتے تو رب العالمین دیکھنا میں نہیں کرتے، ہزار سمجھایا، اماں ہم نے وہ کیا جانتے تھے اس کا ثمرہ اللہ اسی دنیا میں مجھے دے گا اور جنتی انسان کی میں بہو بنا کر کے لے جائی جاؤں گی۔ غور سے اسلم سے کہا گھر دیکھ لو، صبح کو بلایا، معلوم ہے شادی شدہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا بتاؤ تم میں سے کون تیار شادی کرنے کے لیے؟ بلال رضی اللہ عنہ غالباً تھے، وہ تیار ہوئے۔ حضرت عمر نے یہاں کہا انہوں نے کہ میں جس عمر کو پہنچ چکا ہوں، لیسا بھی حرکا مجھے مطلب اس سلسلے میں کوئی رغبت نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوتی شادی کا جذبہ کچھ ہوتا تو میں تمہیں اس بچی سے شادی کرنے کو ترجیح نہیں دیتا، میں خود اپنی بیوی بنا کر کے رکھتا، پھر اپنی بہو بنایا۔ بزرگوں دوستو، آخرت کی تیاری یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہی فکر رہے گی تو آخرت کی تیاری ہم کر سکتے ہیں، ہر نیک کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ رب العالمین ہمارا عقیدہ پختہ کر دے، ہمیں دین رحمت کی اس کانفرنس سے صحیح اسلام کا درس سیکھنے والا بنا دے، اس کی اشاعت کرنے والا بنا دے، ملکی بھائیوں کے سامنے، وطنی بھائیوں کے سامنے عالمی پیمانے پر ہم صحیح معنی میں اسلام کی بدنمائی کا ذریعہ تو اپنے کردار سے نہ بنیں، صحیح طور پر کتاب و سنت کے علمبردار ہوں، ان کے خادم ہوں۔ یہ اللہ ہم کے جو مریض ہونے شفا یاب فرما دے، مقروض لوگوں کے قرض ادا کرا دے، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور۔ رب العالمین ہمارا دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، خیر کی طرف موڑ دے، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تو نے ہمیں اب تک ہدایت دی توحید پر، خاتمہ بھی توحید پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔